جنت صرف 2 سال کی تھی جب اس کے باپ اور بستی کے رہنے والے ایک چرواہے کی لڑائی ہو گئی۔ لڑائی کی وجہ سے ایک گھنٹی تھی جو راج کے بیٹے نے رشیدہ کی بھیڑ کے گلے سے اتار کر اپنی بھیڑ کے گلے میں باندھ لی تھی۔ اس پر دونوں لڑ پڑے، آپس میں شور سن کر ان کے باپ بھی آ گئے۔ سرور نے اس لڑکے کی زیادتی کا شکوہ کیا تو راج نے بجائے اپنے بیٹے کی غلطی ماننے کے سرور کے بیٹے کو ہی برا بھلا کہا، جس پر سرور غصے میں آ گیا۔ راج نے بندوق نکال لی اور فائر کرنے کی دھمکی دے دی۔ اس نے تو محض دھمکی ہی دی تھی کہ پڑوسی نے اہانت کر دی۔ سرور غصے کا اتنا تیز تھا کہ وہ اپنے ہاتھوں اور بازوؤں پر قابو نہ رکھ سکا۔ یوں بندوق ایک طرف رکھ گئی اور دونوں مردوں میں ہاتھا پائی شروع ہو گئی۔ اسی وقت راج کا بھائی وہاں آ گیا۔ جب اس کو علم ہوا کہ سرور کے بیٹے نے ان کی بھیڑ کے گلے سے گھنٹی اتاری ہے، جس بات سرور نے راج کو زخمی کر دیا ہے، تو بھائی کا بدلہ لینے کی خاطر اس نے بندوق اٹھائی اور سرور کی اسی بھیڑ کو گولی مار کر ہلاک کر دیا، جس کے گلے میں گھنٹی بندھی تھی، اور جھگڑا شروع ہوا تھا۔ فائر کی آواز سن کر دونوں طرف کے رشتہ دار مرد آ گئے اور اس لڑائی میں شامل ہو گئے۔ یوں کہ رشتہ دار مرد آ گئے تھے اور اس لڑائی میں شامل ہو گئے، یوں ایک گھنٹی کی خاطر 4 مرد قتل ہو گئے۔ ان میں راج بھی شامل تھا اور معصوم جنت کا والد بھی۔ جنت کا باپ اور بھائی تو اس مارکے میں کام آ گئے، لیکن زخمی چچا بچ گیا، جس نے بعد میں جنت کو پالا پوسا، اور جب وہ شادی کے قابل ہو گئی تو اس کا نکاح 30 بھیڑوں کے عوض غیور خان نے کر دیا۔ یوں وہ غربت اپنے گھر کی ہوئی، اس نے اپنے شوہر اور نئی زندگی سے سمجھوتا کر لیا۔ 3 سال میں 2 بچے ہو گئے۔ اس کا خاوند زیادہ خوشحال نہ تھا۔ وہ ایک لکڑہاڑا تھا، جنگلات سے لکڑیاں کاٹ کر خشروں پر لاد کر شہر میں فروخت کیا کرتا تھا۔ وہ جیسا بھی تھا، جنت اپنی قسمت پر شاکر تھی، کیونکہ اس کو 2 وقت روٹی مل جاتی تھی، بچوں کو ماں کا پیار تھا اور اولاد سے جنت کا کلیجہ ٹھنڈا تھا۔ ایک روز وہ گھر میں اکیلی تھی اور غیور خان لکڑیوں فروخت کرنے شہر آ گیا تھا کہ غیور کا ایک رشتہ دار حمیس خان آ گیا۔ وہ پہلے بھی کئی بار آ چکا تھا۔ غیور اس کی عزت کرتا اور خاطر مدارت بھی کرتا، کیونکہ وہ جنگلات کے ٹھیکیدار کا ملازم تھا۔ اسی کی وجہ سے غیور کو جنگلات کی لکڑیاں کاٹنے کی اجازت ملی ہوئی تھی۔ جنت نے اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس مہمان کو گھر میں سے عزت سے بٹھا دیا اور اس کی آؤ بھگت کرنے لگی کہ وہ ان کی روزی روٹی کا وسیلہ بنا ہوا ہے۔ وہ حمیس خان کے لیے کھانا تیار کرنے لگی کہ جب شوہر آئے تو اس کی مہمانداری میں کمی کا گلہ نہ کرے۔ غیور خان لکڑیاں بیچ کر واپس اپنے گاؤں کھاکی پہنچا تو اس کو یاد آیا کہ گھر میں چکی کا پاٹ ٹوٹا ہوا ہے۔ اس کو پتھر کاٹ کر چکی بنانے کا ہنر آتا تھا۔ اس نے ایک دوست کی دکان سے اوزار اٹھائے اور پھر پتھر کاٹ کر چکی کا پاٹ بنانے میں بیٹھ گیا۔ یہ بدقسمتی اس گٹھن کام میں اس کا ہاتھ زخمی ہو گیا تو وہ کام چھوڑ کر گھر کی طرف چلک دیا۔ حمیس خان اس کے انتظار میں بیٹھا تھا کہ اچانک اس نے کھانا بناتی جنت کو بغور دیکھا۔ روٹیاں لگاتے ہوئے اس کو بہت خوبصورت دکھائی دی۔ تبھی اس کے دل میں برائی کی خواہش نے جنم لے لیا اور اس نے جنت کو پکڑ لیا۔ وہ بیچاری اس اچانک حملے سے گھبرا گئی۔ حمیسوں نے سمجھا کہ ڈر گئی ہے اور شور نہ مچائے گی، اور وہ اس کو سین سے کھینچ کر کمرے میں لے جانے لگا۔ تبھی جنت نے شور مچا دیا اور زور زور سے چلانے لگی۔ اس کے ساتھ ہی اپنے بچاؤ کے لیے اس نے حمیسوں کے ساتھ ہاتھا پائی شروع کر دی تھی کہ جس وجہ سے اس کے کپڑے پھٹ گئے۔ ابھی یہ زور آزمائی جاری تھی کہ غیور خان اچانک آ گیا۔ پتھر کاٹنے سے ہاتھ زخمی تھا، تبھی وہ درد سے بہت تکلیف محسوس کر رہا تھا اور آرام کرنے کی نیت سے جلد آ گیا تھا۔ بیوی حمیسوں آپس میں گتھم گتھا دیکھا تو اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا، اس کا دماغ گھوم گیا۔ وہ حمیسوں پر جھپٹا مگر اس نے دوڑ لگا دی اور نکل بھاگا۔ غیور نے دوڑ تک اس کا پیچھا کیا مگر پکڑ نہ سکا، کیونکہ ہاتھ کے درزے نے اس کی نڈال کر دیا تھا۔ وہ بنایا ہوا واپس پلٹا، عورت کے کپڑے پھٹے دیکھے تو تپ اٹھا۔ بغیر سوچے سمجھے اس نے جنت کو ہی پیٹنا شروع کر دیا۔ غیور کے علاقے کی یہ ریت تھی کہ اگر خائن مرد بچ کر نکل جائے تو وہ عورت کو بھی اپنے پاس نہیں رکھتے، بلکہ اس کو کہیں دور دراز علاقے میں بیچ دیتے ہیں۔ بس غیور نے بس ایسا ہی کیا، حالانکہ جنت بے قصور تھی مگر اس کی پاک دامنی کی گواہی دینے والا کوئی نہ تھا۔ غیور نے اس کو ایک شخص کو قوتور کے ہاتھوں فروخت کر دیا، جس نے جنت کے ساتھ نکاح کر لیا۔ غیور نے دونوں بچے اپنے پاس رکھ لیے اور اس بیچاری بدقسمت عورت پر ترس نہ کھایا۔
اور معصوم پھولوں کو ماں سے نوچ کر الگ کر دیا۔ وہ بلکتی ہوئی قوت ور کے ساتھ کر دی گئی۔ قوت ور کا گھر غیور کی بستی سے 2 میل سے فاصلے پر تھا۔ جنت کو یہاں ایک پل چین نہ آتا تھا۔ اس کا چھوٹا لڑکا تو ابھی شیرخوار تھا، بڑا ابھی بمشکل 2 برس کا تھا۔ ایک رات بچوں کی یاد سے بے قرار ہو کر وہ قوت ور کے گھر سے نکل کھڑی ہوئی، جبکہ وہ ساہ میں بے خبر سو رہا تھا۔ وہ پیدل چلتی جا رہی تھی اور اپنی بستی کی طرف، جہاں غیور کے پاس اس کے بچے تھے، اور وہ اپنے بچوں سے ملنے کی تڑپ سے مجبور ہو کر نکل رہی تھی۔ رات کو اس طرح کسی عورت کا بغیر ہتھیار پیدل سفر کرنا موت کی دعوت دیتا ہے۔ پہاڑی جانور ریچھ اور ان سے بڑھ کر ہونہار کتے ہوتے ہیں، مگر اس نے کسی خطرے کا خیال نہ کیا۔ صرف ایک لاٹھی سے اس کے پاس تھی، جس سے خطرناک وحشی جانوروں کا مقابلہ بھی بس تھا۔ پھر بھی ممتا سے مجبور وہ چلتی رہی اور خدا نے اس کی حفاظت کی، یہاں تک کہ سپیدہ سحر نمودار ہو گیا اور بستی بھی نظر آنے لگی۔ تمام راستہ تو اللہ تعالیٰ امان میں بحریت کٹ گیا تھا، لیکن بستی کے اندر آتے ہی اس پر کتوں نے بھونکنا شروع کر دیا۔ وہ ان کو لاٹھی گھما کر اور آگے بڑھتی گئی، لیکن کتوں نے اس کا گھر تک پیچھا نہ چھوڑا۔ کتوں کے بھونکنے پر غیور باہر آیا، دیکھا کہ جنت سامنے ہے۔ وہ تھکن سے چور تھی اور ایک درخت کا سہارا لیے تھی۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ غیور گھبرایا اپنے بچوں کو ایک نظر دیکھنے کے لیے۔ مجھے میرے بچوں سے ملوا دو۔ کیسے ملوا دوں؟ میں تم پر گھر کا دروازہ نہیں کھول سکتا۔ اب تم کسی اور کی ملکیت ہو۔ وہ اس بدگمانی میں مجھ سے دشمنی کر لے گا کہ تم مجھ سے ملنے کی خاطر اس کا گھر چھوڑ کر یہاں بھاگی آئی ہو۔ اس لیے وقت سے واپس لوٹ جاؤ، ورنہ قوت ور تمہارا امول دے چکا ہے، تمہارے ساتھ سخت برتاؤ کرے گا۔ میں بچوں سے ملنے آئی ہوں، سال ہو گیا ہے ان سے نہیں ملی، اب میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ مجھ کو میرے بچے دے دو، مجھ کو میرے بچے دکھا دو۔ ابھی وہ یہ بات کر رہے تھے کہ کتوں نے جنت پر حملہ کر دیا۔ غیور نے کتوں کو بھگانے کی کوشش کی تو اس پر بھی غرانے لگے۔ تبھی پڑوسن اماں سکینہ ہاتھ میں ڈنڈا لیے اپنے گھر سے باہر نکل آئی۔ کیا تو قوت ور کو بتا کر یہاں آئی ہو؟ تو کیوں آئی ہو آخر؟ کیا مجھے پھنسوانے کے لیے، جبکہ میں تجھ کو فروخت کر چکا ہوں؟ واپس چلی جا ابھی اور اسی وقت۔ میں بہت تھک گئی ہوں، میرے پاؤں میں زخمی ہے، اب میں اور نہیں چل سکتی۔ مجھ کو پانی پلا دے اور کچھ دیر آرام کرنے دے۔ اپنے بچوں کو بغیر ملے نہیں جاؤں گی۔ کیسے نہیں جائے گی؟ تجھ کو جانا ہی ہوگا، اس سے پہلے کہ قوت ور یہاں آ کر مجھے قصوروار ٹھہرائے تو واپس ہو جا۔ ہرگز نہیں، میں اپنے بچوں کو دیکھے بغیر نہیں جاؤں گی۔ نہیں جاؤں گی تو اچھا، پھر ٹھیک ہے، ٹھہر جا، میں ملواتا ہوں تجھ کو تیرے بچوں سے۔ یہ کہہ کر اس نے جنت سے لاٹھی چھین لی اور گھر کا دروازہ بند کر دیا۔ جو ہی وہ گھر کے اندر گیا، کتوں نے جنت پر حملہ کر کے اس کو زخمی کر ڈالا۔ اتنے میں قوت ور بھی اپنی گھوڑی پر آ پہنچا تھا۔ اس نے دروازے پر آواز لگائی، غیور باہر آ، تیری عورت تیرے گھر سے بھاگ کر آئی ہے اور تو سوتا رہ گیا ہے، اب لے جا اس کو۔ میں نے اسے گھر کے اندر نہیں آنے دیا تاکہ تو شک نہ کرے، پانی بھی نہیں دیا تاکہ تو خود اس کو گھر لے جا۔ اگر میں اپنے گھر اندر لے جاتا تو ممکن ہے مجھ کو ہی قصوروار ٹھہرا دیتا۔ تم نے ٹھیک کیا، ایسی عورتوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرنا چاہیے۔ یہ تو زخمی ہے، ہاں اس کو کتوں نے بمبوڑ دیا ہے۔ ہماری ہمسائے وقت پر ادھر نکل آئی، اس نے کتوں کو مار بھگا دیا ہے، ورنہ وہ اس کو تکابوٹی کر دیتے۔ ایسی عورتوں کا یہی انجام ہوتا ہے۔ قوت ور نے اس کو سہارا دیا۔ ہمسائی نے پانی کا گلاس لبوں سے لگایا، پھر بھی جنت بولنے کی سکت میں نہ آئی۔ اڑے بندہ بن، ذرا تو اس پر رحم کر، کچھ دیر میرے گھر آرام کر لینے دو، اس کو روٹی کھلا دوں پھر لے جانا۔ تب جنت نے ہمت جمع کر کے، اماں سکینہ، میں اپنے بچوں سے ملنے بغیر نہ جاؤں گی، مجھ کو میرے بچوں سے ملوا دو۔ بیٹے غیور، ماں کو اس کے بچوں سے ملا دے۔ اللہ کے بندے، اس پر ترس کھا۔ اماں کیسے ترس کھاؤں؟ بچے اس کو دیکھ کر اس سے لپٹ نہ جائیں گے؟ کیا وہ اس کو چھوڑ دیں گے؟ بہتر ہے کہ نہ ملیں، ٹھیک ہے، کہتا ہے، بچے تو بچے ہوتے ہیں، وہ اس کو دیکھ کر مچل گئے تو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا، اور یہ بھی روز گھر سے بھاگ کر آ جائے گی، چیخ پکار ڈال دیں گے بچے۔ اماں اس کو اپنے گھر لے جا اور اس کے زخم دھو دو اور دوا لے کر ابھی آتا ہوں۔ اماں سکینہ جنت کو گھر لے گئی، چارپائی پر لٹایا، دودھ کا گلاس اس کو لبوں سے لگایا، مگر اسے پیا نہ گیا۔ اس کے لبوں پر ایک ہی جملہ تھا، مجھ کو ایک نظر بچوں سے دکھا دو اماں سکینہ۔ اماں سکینہ کیا کرتی؟ بچے اس کے پاس تو نہ تھے، وہ غیور کے پاس تھے۔
جس نے گھر کو تالا لگا دیا تھا، تالا تاکہ بچے باہر نہ آ سکیں۔ قوتور جب دوا لے کر آیا تب تک جنت کی سانس اکھڑ چکی تھی، وہ شدید زخمی تھی اور چلنے کے قابل نہیں تھی۔ جب اماں نے کتوں کی آواز پر باہر آ کر ان کو بھگا دیا تو جنت زخموں سے چور ہو چکی تھی۔ اب قوتور کا اصرار تھا کہ جنت کو لے جانا، اور اماں سکینہ ہاتھ جوڑ کر کہہ رہی تھی کہ بیٹا اس کی حالت اچھی نہیں ہے، یہ سفر نہیں کر سکتی، تو اس کو شہر کے اسپتال لے جا۔ بستی میں ڈاکٹر تو ہے نہیں اور نہ اسپتال ہے، وہاں اس کا علاج کیسے ہوگا؟ کتوں کے کاٹنے کا زخم خطرناک ہوتا ہے، کیا خبر اس کو ٹیکے لگیں؟ قوتور پریشان تھا، اب کیا کرے؟ وہ اس قدر زخمی تھی کہ اس کو گھر سے بھاگنے کی سزا بھی نہ دے سکتا تھا۔ بھلا ہر کچھ سوچ بچار کے بعد اس نے جنت کو شہر کے اسپتال لے جانے کی ٹھانی۔ ویگن کرائے پر کی اور اس میں ڈال کر جنت کو اسپتال لے آئے۔ پتہ نہیں ان اشفاق دلوں میں اللہ نے کیسے رحم ڈال دیا تھا۔ جب جنت اسپتال میں 6 دن رہی تو اور 7ویں دن وہ اس دنیا کو چھوڑ کر چلی گئی۔ مرتے دم بھی اس کے لبوں پر یہی جملہ تھا، مجھے میرے بچوں کو دکھا دو، مجھے بچوں سے ملوا دو۔ مگر دونوں سنگ دل مردوں نے اس کی یہ خواہش پوری نہ کی اور وہ فریاد کرتے کرتے چل بسے۔ ہم جب بھی خاکی کی طرف اپنے رشتہ داروں کو ملنے جاتے ہیں، مجھے بے اختیار جنت یاد آ جاتی ہے۔ وہ ایک عورت تھی، جانے اس کے ساتھ اتنا ظلم کیوں ہوا؟ خدا جانے ان پہاڑی عورتوں کو کب پرانے رواجوں کی زنجیروں سے نجات ملے گی۔ نام تو اس کا جنت تھا، مگر زندگی جہنم سے بدتر گزار کر اس دنیا سے گئی تھی۔ خدا کرے اس کو دوسرے جہان میں جنت میں جگہ ملے۔ کاف خاکی۔